أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مومن کے دل کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی اس پہ امید غالب ہوتی ہے، کبھی اس پہ خوف غالب ہوتا ہے۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ خوف اسے کہتے ہیں، خوف کی کیفیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جلالت شان کی وجہ سے اس کی عظمت دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور اس کے رگ رگ اور ریشہ ریشہ سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امید کی کیفیت کب ہو اور خوف کی کیفیت کب ہو؟ جب انسان جوان ہو تو اس وقت خوف غالب ہونا چاہیے کہ نفس کے زور ٹوٹ جائے اور انسان گناہوں سے بچ جائے، اور انسان جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اس پہ امید کی کیفیت غالب ہونی چاہیے۔ جب انسان صحت مند ہو تو اس پہ خوف کی کیفیت ہونی چاہیے، اور جب انسان پہ بیماری ہو تو اس پہ امید کی کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ جب انسان پہ خوشی کی حالت ہو تو وہ خوف کی کیفیت ہونی چاہیے، اور جب انسان پہ غم آئے تو اس پہ امید کی کیفیت ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے یہ خوف کی نعمت مانگیں۔ یہی نعمت ہے کہ جب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے بغیر گناہوں سے بچنا ناممکن ہے۔ مومن بندے کے لیے گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے اور ابھی پہاڑ اس کے سر پہ آ کے گرے گا۔ یعنی مومن گناہ کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کی بنسبت فاسق آدمی، اس کے لیے گناہ کرنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے مکھی اڑا دی۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا اور بدنظری کرنا تو عام ہے۔ حلال و حرام کے درمیان فرق نظر نہیں آتا۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور باہر جا کے حرام کام کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اسی کی غیبت اور چغلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے۔ زبان سے ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں مگر اس کی بڑائی کا استحضار نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت جو بڑائی کی دل میں آنی چاہیے تھی وہ دل میں حقیقت نہیں آئی ہوتی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ
جس کے حکموں کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑی نیک شخصیت گزری ہیں، ایک بزرگ شخصیت گزری ہیں، داموس رحمت اللہ علیہ۔ ایک دفعہ بستی سے باہر نکلے، ایک پہاڑ پہ نظر پڑی، وہ پہاڑ چٹیل تھا، اس پہ سبزہ نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پہاڑ سرسبز و شاداب ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تو نے بندگی چھوڑ دی، اب تو میرا مشیر بن گیا ہے، اب تجھے میری تخلیق میں کمی نہ کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہ الہام ہونا تھا۔ حضرت گھبرا گئے اور اپنے نفس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی کہ جب تک اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں فرمائیں گے میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کروں گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، گناہ ہو جائے تو انسان اپنے اوپر یہ سزا مقرر کر سکتا ہے۔ مثلا گناہ ہوا، اگر یہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں اتنی مقدار صدقہ دوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نوافل ادا کروں گا۔ اب حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ جب تک اللہ رب العزت مجھ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں اپنے نفس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا نہیں۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک سفر میں قریبی بستی سے گزر ہوا، وہاں کوئی تقریب تھی، دسترخوان لگے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے دسترخوان سے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے۔ حضرت جب قریب سے گزرے، لوگوں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ دعوت قبول فرما لیں۔ اب حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے اپنے اوپر تو پابندی لگائی ہوئی تھی، لہٰذا وہ دعوت قبول نہیں فرماتے تھے۔ بستی والوں نے بہت انسسٹ کیا، بالآخر وجہ پوچھی تو حضرت نے وہ وجہ بتا دی، تو وہ بستی والے کہنے لگے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پہ عذاب آیا تو ہم سب بستی والے مل کے وہ عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ اب جیسے بستی والوں نے یہ بات کہی، اللہ نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا، میرے پیارے آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیے۔ جیسے حضرت بستی سے نکلے، اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین میں دنسا دیا کہ یہ میرے عذاب کو اتنا کم سمجھتے ہیں کہ یہ برداشت کر لیں گے۔ اب انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ دنیا کی پولیس انسان کو گناہوں سے نہیں روک سکتی، اور نہ ہی کوئی انسان روک سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ سے رک سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے رک سکتا ہے، وہ صرف خوف خدا سے رک سکتا ہے۔ اب ایک مثال سے یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ایک پھانسی کا مجرم ہے جس کو صبح پھانسی پہ چڑھایا جانا ہے، وہ کال کوٹلی میں رنجیدہ حالت میں ہے کہ صبح مجھے پھانسی دی جائے گی۔ اب وہاں وہ کوئی فوش کلام نہیں کرتا، کوئی لطیفے نہیں سناتا، کوئی چٹکلے نہیں سناتا، اس کے دل میں غم ہوتا ہے، وہ غم اس کو اس فوش کلام سے روکتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک حزن اور ایک خوف۔ حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، اور خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو۔ حزن انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ انسان کا اندر کا غم ہوتا ہے، اور جس انسان کو یہ غم لگ جاتا ہے وہ بعض دفعہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، جس ماں کا بچہ فوت ہو گیا ہو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، کئی دن اس کی طبیعت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کھانا کھائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر غم ہوتا ہے، بچے کی فوتگی کی وجہ سے غم ہوتا ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں،
وہ طالب علم جو اے گریڈ لینے والا ہے، جو ممتاز پوزیشن لینے والا ہے، فرض کریں گولڈ میڈلسٹ کی پوزیشن کے لیے وہ جا رہا ہے، لیکن وہ طالب علم اگر فیل ہو جائے، اس کی کمپارٹ آ جائے، اس کی سپلی آ جائے، اس کے دل کے اندر ایک غم آ جاتا ہے، وہ اس کو کرکٹ بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کو کھیلنے کا دل نہیں کرتا، روٹی کھانے کا دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، جو کاروباری حضرات جب کوئی بری خبر سنتے ہیں، جب کوئی بڑے لاس کی خبر سنتے ہیں تو ان کا دل مغموم ہو جاتا ہے، ان کا بھی کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ اسی طرح جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے اس کا جسم گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں خوف اور حزن کی ایک تعریف اور بھی لکھی ہے، وہاں لکھا ہے کہ خوف مستقبل کے ڈر کو کہتے ہیں، حزن ماضی میں غم و پریشانی کو کہتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میں بازار میں رہتا ہوں، وہاں حالات ایسے ہیں کہ میں نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، بد نظری ہو جاتی ہے، مہربانی کر کے مجھے سمجھائیں، میری رہنمائی کریں کہ میں کیسے بد نظری سے بچ جاؤں۔ تو حضرت نے بھی ارادہ فرما لیا کہ یہ نوجوان سچی طلب لے کے آیا ہے، اس کو بات سمجھا دی جائے۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، پہلے میرے ایک کام تو کرو۔ حضرت نے ایک پیالہ منگوایا، اس کو مکمل دودھ سے اوپر تک بھر دیا اور ساتھ اس نوجوان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ پیالہ تم نے اس بازار کی دوسری طرف جو بستی ہے وہاں وہ ایک شخصیت رہتی ہیں، ایک نیک بندے رہتے ہیں، یہ ان کو آپ نے ہدیہ پیش کرنا ہے میری طرف سے۔ اور ساتھ ایک نگران کو مقرر کر دیا، شرط یہ لگائی اگر یہ دودھ کا پیالہ چھلکے گا، دودھ گرے گا تو یہ وہیں پہ نگران آپ کو جوتے مارے گا، یعنی اگر بازار میں گرے گا تو سب کے سامنے بازار میں جوتے لگیں گے۔ اور اس نوجوان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اب نوجوان بڑا کانشیس ہوا کہ بڑا نازک معاملہ ہے، دودھ کا پیالہ بھی لبالب بھرا ہوا ہے، اس سے بڑی بات کہ ساتھ ایک نگران بھی مقرر ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، ہلکا سا جمپ لگ گیا، میرا ہاتھ سرک گیا تو یہ پیالہ سے دودھ نکلے گا، دودھ گر جائے گا اور سرے بازار مجھے جوتے لگیں گے۔ ایک تو دودھ گرنے کا ڈر اور ساتھ جوتے لگنے کی بھی ٹینشن۔ اس حالت میں اس نوجوان نے انتہائی احتیاط کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ بالآخر صحیح سلامت دودھ وہاں تک پہنچا دیا۔ واپس بڑی خوشی کے ساتھ آیا کہ آج میں نے بڑا اہم کام کیا، حضرت کا حکم بھی پورا ہو گیا، مجھے جوتے بھی نہیں لگے۔ جب وہ واپس آیا اس نے حضرت کو بتایا، حضرت یہ میں نے کام بڑا سکسیسفلی کر لیا، بڑے اچھے طریقے سے کر لیا۔ تو اب حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا، اب یہ بتائیں اس بازار سے آپ گزرے تھے تو آج کتنی بد نظری ہوئی؟ اب وہ نوجوان حیران ہو کے کہنے لگا حضرت میری تو توجہ ہی اس پورے پیالے کے اوپر تھی کہ کہیں دودھ گر نہ جائے۔ تو پھر حضرت نے سمجھایا اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ایمان بھرا ہوتا ہے، ان کو بھی ڈر لگا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پاؤں میں لرزش آئی، تھوڑی سی بھی لرزش سے گناہ ہو گیا تو یہ ایمان کا پیالہ چھلک جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے کل رسوا ہونا پڑے گا۔